1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک چیز کا ذکر کیا، اور وہ ذکر ہمیں ملتا ہے مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 5334 ہے۔ مسند احمد میں بھی یہ حدیث روایت ہوئی ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے اس چیز کا خوف لاحق ہو گیا تھا، اس چیز کا ڈر دل میں آ گیا تھا۔ کس چیز کا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان اخوف، کہ میں خوف زدہ ہوتا ہوں، اخاف علیکم، تمہارے بارے میں مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ الشرک الاصغر، کہیں تم لوگ شرک اصغر کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ماننا، کسی سے مدد طلب کرنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یہ شرک اکبر ہے۔ اور اکبر کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے کبیر بڑا اور ایک ہوتا ہے اکبر سب سے بڑا۔ باقی تمام تر چیزیں اس سے چھوٹی ہوتی ہیں، سب سے بڑا اللہ اکبر۔ اور ایک ہے اصغر، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، اور اصغر کہتے ہیں سب سے چھوٹے کو۔ گھروں میں بچوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں نا، اصغر، تو جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے اصغر۔ عاقب، سب سے آخر میں آنے والا، سب سے چھوٹے بچے کا نام رکھا جاتا ہے عاقب۔ تو اصغر سب سے چھوٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ تمہارے اندر شرک اصغر نہ آ جائے۔ سب سے باریک ایک بڑی چیز ہوتی ہے، اس سے بچنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ گھر میں چور نہ آ جائے اس کے لیے ہم بڑے بڑی گریل لگا لیتے ہیں، لیکن چھوٹا سا مچھر نہ آ جائے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پہلے مضبوط جالیاں لگاتے ہیں تاکہ باریک جالی پھٹ نہ جائے، پھر اس مضبوط جالی کے اوپر پھر باریک جالی لگاتے ہیں کہیں چھوٹا سا مچھر ہے وہ گھس نہ جائے۔ اور جب وہ چھوٹا سا مچھر گھس جاتا ہے تو ملیریا بھی اسی سے ہوتا ہے، تھوڑی سی دیر ہو جائے تو ڈینگی بھی اسی سے ہو جاتا ہے۔ ڈینگی کو اگر ہم نے نظر انداز کر دیا تو وائٹ سیلز کم ہو جاتے ہیں، وائٹ سیلز کم ہو جائے تو انسان جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اسی لیے بچنا ضروری ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے ڈر یہ ہے کہیں تمہارے اندر مبتلا نہ ہو جائے شرک اصغر، سب سے چھوٹا اور سب سے باریک شرک۔ صحابہ کرام نے فوراً پوچھ لیا ما الشرک الاصغر، آخر یہ شرک اصغر ہے کیا؟ یہاں سے نقطہ کیا پتا چلا کہ صحابہ کرام جو اس دور کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، آپ کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں ادا کر رہے ہیں، آپ کے درس و دروس سن رہے ہیں، آپ کا جمعہ سن رہے ہیں، آپ کی تقریریں سن رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا لفظ بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے صحابہ کرام کو تو فوراً پوچھ لیتے ہیں کہ وہ الشرک الاصغر۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی دان ہیں، عربی میں ہی خطبہ دے رہے ہیں، سننے والے بھی عربی دان ہیں، عربی میں پڑھے لکھے ہیں، لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ الشرک الاصغر، اپنی طرف سے کسی بات کا معنی نہیں نکال لیتے۔ یہ نقطہ سمجھنے کا ہے کہ آدھے گھنٹے کی تقریر سنی قاری صاحب کی، ایک ورڈ پکڑ کے ان کے بارے میں رائے قائم کر دی، یا اسی بات کو کسی اور انداز میں پھیلا دیا کہ مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے بیٹھے، میں قرآن کی آیتوں سے یہ انالائز کر کے اس ریزلٹ پر پہنچاؤں، نہیں۔ صحابہ کرام نے اس آیت کو کیسے سمجھا، ان احادیث کو کیسے سمجھا، ائمہ کرام نے اس حدیث کو کیسے سمجھا، اس پر کیسے عمل کیا، صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کس طریقے سے سمجھا، اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں مشرک الاصغر، آخر یہ چھوٹا سا شرک، سب سے چھوٹا شرک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الریا، صرف 3 ورڈ ہیں، را، یا اور حمزہ، ان 3 ورڈ کو بھی عربی دان نہیں سمجھ پائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ الریا، دکھلاوا، سب سے چھوٹا شرک ہے دکھلاوا، کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا۔